بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، یہ تقریباً ہماری تیسری قسط ہے حرام مال کے تعلق سے، اور ماشاءاللہ بہت سی جگہوں میں کل بقرعید ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور بہت سی جگہوں میں پرسوں کو ہے، تو اس لیے آج بس یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آخری قسط کر کے یہ 3 قسطیں ہوں گی، اور پھر 2-1 روز کا ہم وقفہ رکھیں گے، اور اس کے بعد سے پھر سے انشاءاللہ اپنی ترتیب قائم کریں گے۔ مگر حرام مال کے تعلق سے ایک تیسری قسط ہے، اور اس کو آخری سمجھیے۔ پھر کسی کو کچھ دریافت کرنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا بذریعہ واٹس ایپ وہ میسج بھیج کے۔ کوئی ایسی بات ہو تو پوچھ سکتا ہے، جیسے آج ہی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں اور مختلف گھروں سے کھانا آتا ہے، ان میں بہت سے گھروں میں کیسا رزق ہو، کس کی کیسی کمائی ہو، کیا ہو۔ تو میرے عزیزو، ایک بات ذہن میں رکھو بنیادی، ہمارے دین میں اتنی تشدید اور سختی نہیں ہے۔ بے شک کامل اور مکمل اور جامع نظام زندگی ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ تو اتنی تشدید و سختی ہے کہ چلنا مشکل، اور نہ ایسا ہے کہ بس اپنی خواہش کے مطابق جو چاہو کرتے رہو۔ بہرحال تو یہ ایک ایسا سوال ہے، کسی کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ شک و شبے کی وجہ سے بس بھائی فلاں کے ہاں نہ کھاؤں، فلاں کے ہاں نہ کھاؤں، شاید اس کے ہاں ایسا کھانا ہو، شاید اس کے ہاں ایسا کھانا ہو۔ حکیم الامت تھانوی مجدد نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا ہمیں یہ حکم ہے کہ جب تم کو بغیر تجسس کے، خامخواہ تجسس میں پڑنا اور اندر اس کے گھسنا، پتہ لگانا فلاں شخص کے یہاں حلال ہے حرام ہے کیا ہے، جب اس کے بغیر ہمیں معلوم ہو کہ بھئی فلاں کے یہاں اگر معلوم ہو گیا کہ حرام آمدنی ہے تو بالکل نہ کھاؤ، بالکل نہ کھائیے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ کچھ آمدنی حرام ہے اور کچھ حلال، تو اسے مشتبہ کہیں گے۔ از روئے فتویٰ جائز ہے، مگر احتیاط تقوی میں ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے آپ اس کے ہاں نہ کھائیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ بھئی معلوم نہیں ہم کو کہ درست کیسی اس کی کمائی ہے، کیا صورت ہے، تو ایمان والوں کے متعلق خواہ مخواہ بدگمانی نہیں کیا کرتے۔ جی ہاں، ہم یہی کہیں گے کہ وہ جو کچھ کھلا رہا ہے وہ حلال ہے، اس میں وہ حرام نہیں ہے، یعنی ہمیں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں میرے عزیزو رک کر کے ایک بات آپ کو سمجھا دوں، غور سے سننا اور سمجھنا۔ یہ حضرت تھانوی قدس سرہ کی جو بات ہے، جی میں نے اس کو لکھا بھی ہے، اپنی حرام والی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی یہ بات گوشت کے علاوہ دوسری چیزوں کے متعلق ہے۔ گوشت میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ گوشت کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، یعنی اس میں دنیا کی تمام چیزوں میں، باقی دنیا کی تمام چیزوں میں حلت اصل ہے، اور حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے؟ لیکن گوشت کا معاملہ ایسا ہے میرے عزیزو کہ اس میں اصل حرمت ہے، اور حلت کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الذبح علی الطریق الشرعی، شرعی طریقے پر ذبح ہونا، شرعی طریقے پر ذبح ہونا۔ جی ہاں، بے شک آج کل کے زمانے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، کہیں مشینوں سے ذبح کر رہے ہیں، کہیں چھری پر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں ذبح کر رہے ہیں، کہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ذبح کرنے پہ لگے ہیں، اور کوئی دین کی پرواہ نہیں ہے ان میں۔ جی چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ بھی لیتے ہیں، اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اور جی چاہتا ہے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، کثرت ذبح کی وجہ سے بہت ساری جگہوں میں یہ نوبت آ رہی ہے کہ شرعی طور پر ذبح نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے زیادہ میرے خیال سے ہمارے علماء میں دنیا دیکھا ہوا اور اس طرح کے حالات سے زیادہ واقف کوئی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، انہوں نے یہ جو پیک شدہ ڈبوں میں گوشت پورے سعودی کے تقریباً اور خلیجی ملکوں کے اکثر ہوٹلوں میں آتا ہے، اور ہم اس پہ لکھا ہوتا ہے حلال، تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ آج کل ڈبوں اور پیکٹوں میں جو پیک شدہ گوشت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور برازیل وغیرہ سے آتے ہیں، افسوس یہ کہ آج کل سعودی عرب اور خلیج کی ریاستوں میں بھی ان کا بہت رواج ہے۔ ان ڈبوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، مذبوح علی الطریقۃ الاسلامیہ، یعنی اسلامی طریقے پہ ذبح ہوا ہے۔ اچھا،
جب یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے بھائی مسلم ملک ہے اور ڈبے پہ لکھا ہوا ہے تو اس لیے اس میں کیا حرج ہے، حالانکہ یہ محض ایک مہر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مچھلی کے ڈبے پر بھی لکھا ہوتا ہے مذبوح علی الطریقۃ الاسلامیہ۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو میں نے آپ کو حضرت تھانوی قدس سرہ کا قول نقل کیا ہے یہ گوشت کے علاوہ چیزوں میں ہے، لیکن گوشت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بہت حساس ہونا چاہیے ہمیں۔ حضرت نے خود فرمایا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ گوشت میں اصل حرمت ہے اور گوشت کے علاوہ دیگر اشیاء میں اصل حلت اور اباحت ہے، لہذا دوسری چیزیں ہیں اس وقت تک جائز اور مباح رہے گی جب تک آپ کو کوئی دلیل سے قطعی طور پر یقینی طور پہ پتہ نہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ اب مثلا بریڈ ہے، روٹی ہے، کوئی شک کرنے لگے حلال ہے یا حرام ہے؟ جی پانی ہے، شربت ہے، جوس ہے، کوئی شک کرنے لگے حلال ہے حرام ہے؟ نہیں، یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر پتہ چل گیا کہ واقعی اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہے، حرام چیز ملی ہے، اب کہیں گے، ہاں اب کہیں گے ہم نہیں استعمال کرتے اس کو، لیکن گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک اس پر دلیل قائم نہ ہو کہ یہ جانور شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے تب تک نہ کھاؤ۔ اور میرے عزیزو، میں اور میری طرح بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے، بس بہت سارے تو شاید میں نہ کہوں، یہ تو غلط ہو جائے گا، لیکن کچھ علماء دنیا میں ایسے ملیں گے ہاں جو اس سلسلے میں صاف موقف رکھتے ہیں۔ بھائی اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے اور صحیح طرح ذبح ہوا ہو، میرے ایک دوست ہیں بلکہ رشتہ دار ہیں، ان کو ایک ملک کی بہت بڑی حلال و حرام کا جو جانچ کرنے والی کمپنی، اس کا نائب پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ جو اس کا تھا وہ ملا، اس نے اس کو حج کے موقع پہ بتایا، میرے رشتہ دار مجھے بتا رہے ہیں کہ جناب کھانا چاہتے ہو حلال، اگر کھانا چاہتے ہو یہ بات یاد رکھو، جب اب تک اپنی آنکھوں کے سامنے تم ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ دال میں کالا ہے، ہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، مجھے یہ مضامین چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دوں اور یہ مکمل بھی ہو جائے آج کی قسط۔ حرام سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں ایسے پھنس گئے ہو کہ اب وہاں کوئی چارہ نہیں کہ کھائیں، تو آپ یہ کہہ دیجئے بھائی میرا ذرا پرہیز ہے، تو جو آپ کے ہاں اچار ہے، سیلڈ ہے، دال بنی ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے، میں تو اسی سے کھا لوں گا، مجھے ذرا پرہیز ہے۔ اب ایک وہ ہے جو طبیب جسمانی نے پرہیز بتایا ہے اور ایک وہ ہے جو طبیب روحانی نے پرہیز بتایا ہے، اور نہیں تو سب سے شاندار بات یہ ہے کہ پہلے سے جب کہیں دعوت ہو تو پہلے سے بالکل وعدے کر کے صاف سمجھا دو، اس میں کسی کی کوئی رو رعایت نہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی رو رعایت نہیں، بہت زیادہ معاملہ خلط ملط ہو چکا ہے یہ۔ جی ہاں، ایک وقت تھا کہ جب یہ صورتحال نہیں تھی، سب دیسی انداز سے، سادے انداز تھے، ہر چیز کے ذبح کرنے کا سادہ، ساری چیزوں کے سادے انداز جب الگ بات تھی، ابھی حالات بہت بگڑ چکے۔ اسی لیے میرے عزیزو، دل کا حال بگڑ جاتا ہے جب حلال پیٹ میں نہ جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سننا غور سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں؟ دلوں کا نرم ہونا معمولی بات نہیں بھائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں جب دل نرم ہوتے ہیں تو رونا بھی آتا ہے، جب دل نرم ہوتے ہیں تو نصیحتیں قبول بھی ہوتی ہے، جب دل نرم ہوتے ہیں تو قرآن و سنت کی باتیں دلوں میں اترتی جاتی ہے اور پھر آنکھیں بھی آنسو بہاتی ہے۔ ہاں، اور قرآن نے باقاعدہ اس کی تعریف کی۔ جہاں یہود کے دلوں کی بات آئی کہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تو جب پوچھا کہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حلال کھانے سے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری فرماتے ہیں جو اپنے لیے نیک لوگوں کی علامت دیکھنا چاہتا ہو، یعنی یہ چاہے کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہوں اور میرا نیک نام ہو، عند اللہ عند الناس، محبوبیت عند اللہ عند الناس ملے، وہ صرف حلال ہی کھائے اور صرف سنتی پر عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک مشکوک درہم کا لوٹانا، مشکوک سمجھ رہے ہو بھائیو، ہم تو حرام کے پورے لقمے کے لقمے اندر میں پی جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ کتنوں کی زمین دبا لی، جب کاشتکاری ہو رہی ہے تو ڈول کاٹتے 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 پلاٹ میں ذرا سا بڑھاتے بڑھاتے کتنے کس کا دبا بیٹھے۔ جی ہاں،
اور پتہ نہیں کس سے کب کتنے کیا کیا معاملات، جھوٹ بولے، دھوکہ دیا، اس کمپنی کا مال اس کے نام سے بیچا، زیادہ پیسے لیے، اور ادھر جھوٹ بول کے یہ کیا اور وہ کیا، طرح طرح سے. یہاں تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مشکوک کہ ایک مشکوک درہم اس کے مالک کو لوٹا دو، یہ میرے نزدیک 1,00,000 صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. 1,00,000 درہم کا صدقہ. بہت سارے ہمیں ایسے ملتے ہیں، مسجد میں بھی دے رہے ہیں، مدرسے میں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان سے اگر یہ پوچھ لو کہ بھائی تم نے بہن کی زکوٰۃ دی ہے تو گم کیا ہوا بھائی، ایسی کیا بات ہے کہ بہن کی زکوٰۃ نہیں دی؟ بس وہ نہیں دی، اور ویسے صدقہ بھی دیں گے، مسجد میں چندہ بھی دیں گے، مدرسے میں چندہ بھی دیں گے. میرے عزیزو یاد رکھو، حرام مال کی جو نحوست ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. دیکھ لو عبداللہ مبارک، معمولی بات نہیں. ارے جاؤ پہلے بھائی وہ دو ان کے لوٹاؤ، پھر صدقہ کرنا. جاؤ پہلے لوٹاؤ، پھر مدرسوں کو دینا. جاؤ پہلے مالکین کا پیسہ جن کا حق ہے وہ ادا کرو، جو دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے اور قسمیں کھا کے وغیرہ، اور اس کے بعد جا کے حج کرنے جانا، ورنہ تم پر حج بھی فرض نہیں ہے. کوئی حج کرے حرام مال سے تو روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. پہلے آدمی کو چاہیے اپنی جڑیں جو اندر میں خراب کر رکھی، بڑی بڑی دکانیں کھولیں گے، سپر مارکیٹ ہے سودی نظام پر. میرے عزیزو، یہ میں سب حرام کی کے نقصانات اور حرام کی اقسام بتا رہا ہوں. کمائی، سننا غور سے، کمائی پر ایک سوال، پسینہ چھوٹ جائے گا، چھوٹ نہیں جائے گا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. میدان قیامت میں جب یہ سارا سامنے کرنا پڑے گا، کیسے کیسے کمایا تھا، کہاں کہاں سے، جی جب یہ سارا سامنے آئے گا، سود لیا تھا، رشوت لی تھی، لوگوں کے حقوق دبائے تھے، زمینیں چھین لی تھی، لوگوں کے قرضے مان لیے تھے، دیے نہیں تھے، میراث دبائی تھی، نہیں دی تھی. جی ہاں، تو جب یہ سارا سب وہاں سامنے آئے گا اور پسینے چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو 2 سوال ہوں گے مال کے متعلق. سننا سب دھیان سے. پہلا سوال، کہاں سے کمایا تھا بتاؤ. جو درآمد ہو رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، رات کو لا کے گڈیاں دے رہے ہو اپنی بیوی کے ہاتھ میں، لو رکھو. کیسے لائے، یہ کیسا ہے، پیور ہے، بالکل کھرا ہے، اصلی ہے. ایک سوال تو یہ ہوگا. میرے عزیزو، میرے بھائیو، بیان سے میں تو باتیں نکلتی رہتی ہے اور آتی رہتی ہیں کہ یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں. قرآن و حدیث میں اندر گھس کے دیکھو، مطالعہ کر کے دیکھو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھو. اللہ عز و جل نے رزق و روزی کا معاملہ انتہائی آسان کیا ہے. ہم اپنی نادانی سے، کم فہمی سے، ناعاقبت اندیشی سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رزاقیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات ربوبیت والی ذات اور رزاقیت والی ذات، جو رب ہے، جو رزاق ہے، جو مالک ہے اور خالق ہے، اور خالق کے ساتھ ربوبیت کو جوڑا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ. اس نقطے کو دل میں، اندر میں رکھو اور مستحضر رکھو دماغ میں. تخلیق کا مفہوم ہے وجود سے، عدم سے وجود دیا، موجود کیا ہم کو. یہ سارا ڈھیر جو بنا ہے ہمارا، چلتی پھرتی جو مٹی کا یہ کھلونا ہے، سمجھ رہے ہو. اور اس کے بعد نمبر دو پر پھر یہ ہے کہ جب پیدا کر دیا، یعنی وجود دے دیا، اب اس وجود کو باقی رکھنا، لے کے چلنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا. تو 5 سوال ہوں گے. نمبر 1، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، خاص طور سے عمر کیسے گزاری اور جوانی کیسے، اور مال کہاں سے کمایا. سمجھ رہے ہو نا، کمانا. 1 پیسہ بھی گھر میں گھسنے نہ دو میرے عزیزو، 1 پیسہ بھی گھسنے نہ دو جو شک و شبہ کا ہو. لوٹا دو، دے دو جا کے. 1 پیسہ نہ گھسنے دو. تھوڑا کھاؤ، زیادہ اونچے اسٹینڈرڈ پہ نہ جاؤ، زیادہ مسجدوں میں، مدرسوں میں اور ادھر ادھر مت دو اگر نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن اپنا کمانے کا نظام بالکل پیور اور صاف رکھو. دوسرا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا. گناہوں کے کام میں خرچ کیا، ٹی وی وسیار لا کے گھر میں رکھا اور فلموں میں اور ننگی چیزوں میں لگایا، شادی غمی کی رسموں میں خرچ کیا، یا بڑا نام کمانے اور بنانے کے لیے کہ آج میں ایسی دھوم دھام کی شادی کر لوں کہ میرا نام پورے گاؤں میں چمک جائے، ایسی عمدہ قسم کی گاڑی لے کے بازار میں نکلوں، اس لیے خرچ کیا. محض نفس کو خوش کرنے اور ضرورت سے زیادہ اسراف اور فضول خرچی. کہاں خرچ کیا، کون سی جگہ. بیوی کے ناجائز خواہشات اور آرزویں اور تمنائیں پوری کرنے کے لیے،
یا صحیح جگہ میں خرچ کیا ہے؟ بہرحال اس لیے ذہن میں رکھیے، اور ذرا کچھ ہو تو فلیتحللہ، حدیث شریف میں آیا کہ اے انسان اگر کسی کا کوئی حق لے رکھا ہے اور دبا رکھا ہے، یہی دنیا میں رہتے رہتے اس کو کیا کر لینا، ہاں اس سے حلال ہو جانا اور اس سے معافی تلافی کر لینا یا ادائیگی کر لینا۔ اگر ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن پھر نیکیاں دینی پڑے گی۔ اور میں بیان کیا کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، تقریریں اور بیانات بہت سے ہوتے ہیں، یہ بات دہرا دوں کیونکہ اہم ہے، بہت سے نئے لوگ ہیں جو بیان سن رہے ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحب اور بڑے بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں دیندار قسم کے لوگ بھی آئیں گے، لیکن جو حقوق لوگوں کے دبا رکھے ہیں، جو حقوق لوگوں کے دبا رکھے ہیں، جب قیامت کے دن وہاں کوئی حاجی صاحب، کوئی بڑے عالم، کوئی بڑے علامہ آئیں گے، اور جب وہ وہاں پر جو ہے اس کو دینے کا نمبر آئے گا تو نیکیاں دلائی جا رہی ہوں گی، نیکیاں، جی جب نیکیاں دلائی جا رہی ہوں گی تو اس بیچارے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو لوگوں کے کیا یعنی گناہ ہیں، ان گناہوں کو یعنی تفصیل مختصراً 2 منٹ میں بتاؤں، آیا ایک شخص اور خوب نیکیاں لایا، بالکل سمجھو بظاہر جنت میں جائے گا، اس کا پلاٹ دبایا، اس کی زمین دبائی، اس کی میراث دبائی، اس کا قرضہ نہیں دیا، اس کو دھوکے سے غلط سا پوری لائن ہے، اس پر جھوٹ تہمت لگائی، اس کی پٹائی کی، اس کے ساتھ یہ کیا اور اس کا مال ہڑپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کا بدلہ دو، نیکیاں دے دی گئی۔ اب پتہ چلا وہ نیکیوں سے خالی رہ گیا تو ان کے گناہ ان کے کندھوں پہ ڈال کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے حرام سے بچیے میرے عزیزو، حرام سے بچیے، اور خاص طور سے آج سود کا گناہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، سود کا گناہ میرے عزیزو بہت زیادہ پھیل رہا ہے، یعنی عام طور پر دنیا میں لوگ اپنی ترقی کا سامان سمجھتے ہیں، حالانکہ سود، اگر سود سے آدمی باز نہ آئے تو سب سے پہلے تو اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ کے نتیجے میں سوء خاتمے کا اندیشہ ہے، خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو درج کیا ہے، یہی سودی معاملے کے متعلق مجھے ایک عبرتناک قصہ ملا ایک کتاب میں، اور متقدمین کا قصہ ہے، نقل کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو عبرت ہو۔ حضرت علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ جی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رمضان کی 27ویں شب میں بعد نماز فجر سحری کھانے کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا، ثواب پہنچانے کے لیے تلاوت کرنے لگا والد صاحب کی قبر پہ جا کے۔ علی بن مدینی امام، کیا عظیم الشان محدث جلیل القدر، فرماتے ہیں اچانک برابر والی قبر سے آواز آئی، ہائے 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 کی آواز آ رہی ہے۔ فرماتے جب پہلی مرتبہ آواز آئی تو میں تو بہت ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، لیکن میں نے آواز کی طرف جب کان لگایا تو میں نے دیکھا ارے یہ تو قبر کے اندر سے آ رہی ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ اس قبر میں جو میت ہے اسے تو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے عذاب کی شدت سے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے۔ یہاں رک کے میں یہ بتا دوں کہ میرے عزیزو، مرنے کے بعد روح جہاں بھی رہے، میں نے تفصیل سے اس موقع اس پر بتایا تھا، لیکن قبر سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ بہرحال حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت میں نے دیکھی تو میں تو آیا تھا ابا کی قبر پر کچھ تلاوت کر کے ثواب پہنچاؤں، تو پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا، خوف کی وجہ سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس قبر کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے دن کی روشنی پھیلتی گئی تو آواز بھی ہلکی پڑنے لگی، مدھم ہونے لگی، پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ بہرحال لوگوں نے جب آنا جانا شروع کیا تو میں نے پوچھا بھئی یہ کس کی قبر ہے، کون ہے اس میں؟ ایک شخص کا نام سامنے آیا، اور وہ شخص تو بڑا اچھا تھا، نیک تھا، میں بھی جانتا تھا، اس لیے کہ وہ شخص حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے محلے کا رہنے والا تھا، سننا بھائیو غور سے، اور بہت پکا نمازی تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا تھا، انتہائی کم گو اور نہایت شریف آدمی تھا، کسی کے معاملے میں کوئی دخل نہ دینا، جس سے ملتا تو بڑے اخلاق سے ملتا۔ بہرحال خارج میں باہر میں یہ سارے نقشے اور یہ سارے حالات اس کے لوگوں کو معلوم تھے،
تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی دشوار گزری، یار اتنا نیک آدمی اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، لو ذرا اس کی معلومات کرتا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے آخر۔ تو میں جا کر کے وہاں لوگوں سے، ان کے آس پاس کے لوگوں سے، جی اور ہم عمر لوگوں سے میں نے پوچھا محلے میں وہاں کہ بھائی فلاں شخص بڑا نیک عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی قبر سے بڑی آہ آہ کی آوازیں آتی ہے۔ تو انہوں نے، لوگوں نے بتایا کہ جی ویسے تو بڑا نیک اور بڑا عابد و زاہد آدمی تھا اور عبادت گزار تھا، مگر کیا ہے کہ اس کے اولاد تو کوئی تھی نہیں اور کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت تو رہی نہیں اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تدبیر سجائی کہ تو اپنا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے آئے اس کو سود پر دے دے۔ چنانچہ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ تو کاروبار سے فارغ ہو گیا، بس ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، اشراق بھی پڑھتا، چاشت بھی پڑھتا، تہجد، اوابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور پانچوں نماز امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ رات دن ذکر و تسبیح میں رہتا اور ہر مہینے سود کی ایک مناسب رقم ملتی، اسی سود کی رقم پر اس کا گزارا ہوتا۔ ہائے ہائے میرے عزیزو، حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میرے بدن پر میں کانپ گیا، میں لرز گیا اور میں سمجھ گیا جو اس کو سخت ترین عذاب وہاں ہو رہا ہے وہ اسی سود خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مال 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 کسی بھی طرح آنا چاہیے، کہ کچھ بھی ہو بس مال آئے۔ میرے بھائیو، اس لیے میراث کا مال ہے، سود کا مال ہے اور اسی طرح رشوت کا مال ہے، ناجائز دھوکہ دے کے کمایا ہوا مال ہے، پلوٹ دبایا ہوا مال ہے، بینک کی ملازمت میں آدمی جاتا ہے، سود، سارا سود۔ پوچھو علماء سے، پوچھو، آپ علماء سے پوچھ لیجئے، اضطراری کسی کی حالت ہو اور موت کے قریب ہو اور لقمہ حرام مل رہا ہو تب تو گنجائش ہے، لیکن خامخواہ کے لیے کہ کہتے ہیں آج کل کیا کہ لوگ عجیب، آج زمانہ ایسا ہے کام نہیں چلتا، یہ تو تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ میں نے ایک دن اس کا اپنے گفتگو میں اور بیانات میں ایک دن اس پر عرض کیا تھا کہ میرے ایک رشتہ دار نے اس طرح سے کہا تو میں ان کو چپٹ گیا اور میں نے کہا کام نہیں چلتا کا آپریشن کرو۔ کام سے کیا مراد، نہیں چلتا سے کیا مراد؟ وہ پریشان، میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ کام نہیں چلتا کیا مطلب؟ کام سے مراد کیا ہے؟ کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی بیاہ، اولاد، سکون کی زندگی، راحت، لوگوں میں عزت، صحیح لباس۔ میں نے کہا اور کیا ہے؟ یہی تو ہے نا؟ کیا یہ سب نہیں ملتا اگر پورے دین پر آدمی چلے؟ تو پھر تو حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور کتنے 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 ان کے بزرگوں کے میں بتاؤں تو ان کو تو نہ ان کی شادی ہوتی، نہ کھانا ہوتا، نہ کچھ بھی نہ ملتا ان کو، تو سب نفس کا دھوکہ ہے میرے عزیز، و نفس کا دھوکہ ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سود سے اور حرام سے بچائیے، ورنہ بہت بڑا خطرناک معاملہ تو یہی ہے کہ بتاؤ ہماری وہ نہیں قبول ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ اس نے اس طرح کا حرام کھلا دیا اور بالکل بے فکر ہو گیا، ہاں بے فکر ہو گیا کہ اب یہ لوگ اگر کوئی بد دعا کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ رشوت ہو، سود ہو اور لوگوں کا دبایا ہوا ہو یا بغیر مرضی کے حاصل شدہ مال، جیسے میں نے کہا شادی کے موقع پہ لوگ شادی کے موقع پہ اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اتنا جہیز آیا اور گھر بھر گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سب ناجائز ہے۔ اسی طرح میراث کا مال ایسا ناجائز ہے، حلوہ سمجھ کے دبا کے بیٹھے ہیں لوگ اسے، قیامت میں جب اس کا وہ دینا پڑے گا اس دن پتہ چلے گا میرے عزیزو، تب احساس ہوگا کہ ہائے افسوس ہم نے یہ کیا کیا، کاش ہم پہلے سے سنبھل جاتے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن بہرحال وقت کی قلت ہے۔ حضرت مولانا یعقوب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نانوتوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک رئیس کے یہاں سے
بہت بڑا دولت مند آدمی تھا. ایک دن لڈو آئے, لڈو, حضرت خود اپنا قصہ بتا رہے ہیں, میں نے اس میں سے ایک کھا لیا جو مشتبہ اور ناجائز آمدنی کے ہوں گے. تو فرماتے ہیں 1 مہینے تک دل کی یہ حالت تھی, 1 مہینے تک. حضرت مولانا یعقوب صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو مشکوک حرام وہ کھا لیا میں نے, تو وہ جانے کے بعد دل پر 1 مہینے تک یہ حالت تھی کہ یوں وسوسہ آتا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی حسین عورت ہو تو اس سے متمتع ہوں, اس کو چمٹ جاؤں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں. فرماتے تھے خدا خدا کر کے 1 مہینے کے بعد اس کا اثر زائل ہوا, میں سخت پریشان رہا. حضرت فرما رہے میرے عزیزو, ہم بد نظری سے بچنا چاہتے ہیں, گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, ٹی وی ویسیار کی لعنتوں سے بچنا چاہتے ہیں, زناکاریوں سے اور بہت سی غلط چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں, مگر ذرا جو ہمارے بدن کے اندر جا رہا ہے اس کا تھوڑا سا خیال کر لو, دیکھ لو, نگرانی کر لو. اور پکا حلال, میں نے عرض کیا کہ ایک تو حرام وہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے, اور ایک حرام وہ ہے کہ پیسہ بھی دو اور حرام کھاؤ. ہوٹلوں میں ادھر ادھر جا کے نہ معلوم کہاں کہاں کا ذبیحہ کس سے کیسا ڈبوں میں پیک ہو کے برازیل کا اور کہاں کا ادھر کا ادھر کا آیا ہے. ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے یہاں بہت زیادہ احتیاط تھی, بہت زیادہ احتیاط. جی ہاں, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام مال کا ایک نقصان سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آ رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں اور کام میں لگ رہے ہیں, لیکن وہ کام پورا ہو نہیں پاتا, کام نہیں پورا ہوگا. جی چلتا رہے گا, کرتا رہے گا, محنت اٹھاتا رہے گا, لیکن جو مشکلات تھی اور جو پریشانیاں تھی وہ چونکہ تم اسی جگہ پر ہے. جی ہاں, فرمایا جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. حضرت کی عبارت سناتا ہوں, جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا, یا غیر مقصود چیزوں میں, مثلا دوا, علاج, ڈاکٹروں کی فیس, ان میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ نہیں پڑتا. اول تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ علاج میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے, اور اگر کبھی بیماری آتی بھی ہے تو معمولی اخراجات سے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے. معارف القرآن صفحہ 657 پر حضرت نے بات لکھی ہے. بہرحال اللہ عز و جل مجھے آپ کو دانستہ نادانستہ طور پر ہر طرح کے حرام سے محفوظ فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی سے حاصل ہونے والا فراغت والا معاش اور حلال, فراغت بھی ہو اور حلال بھی ہو, آسانی کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. جو ہمارا مقصد حیات ہے دنیا میں آنے کا, مال کمانا اور اس کے پیچھے لگنا نہیں میرے عزیزو, وہ ہے اللہ کی عبادت و اطاعت و بندگی, نمازیں اور تسبیحات اور دوسرے دین کے کام. بہرحال اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے ہم کو فارغ فرما دے. اب انشاءاللہ 2 دن ہم لوگ وقفہ رکھیں گے. کل کو بعض جگہ بقرعید ہے, پرسوں کو بعض جگہ بقرعید ہے, اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جی جمعہ گزرے گا اور سنیچر گزرے گا, اور اتوار سے پھر دوبارہ ہم سلسلہ شروع کریں گے. باقی اس درمیان میں آپ حضرات کی خدمت میں بعد ایسے خطوط کے اہم جوابات جو بہت سی نصیحتوں اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی پہنچائے جاتے رہیں گے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.